الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ فرماتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، قال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو کرنے سے اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں، کیا ایسا کوئی مجھے عمل بتائیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، کہ دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور لوگوں کے معاملے میں بھی زہد اختیار کرو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ازہد، یہ زہد لفظ جو ہے عربی زبان میں اس سے زہد جو اس وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اسیٹک جسے کہا جاتا ہے، اسیٹزم جو ہوتا ہے زہد جس کے بارے میں ہوتا ہے، دنیا سے یا کسی بھی چیز سے زہد اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے رغبتی اختیار کرنا، یعنی کہ بالکل ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر تھنگ، اسے اپنے سے اس کی پرواہ نہ کرنا یا اس کے بارے میں بالکل اسیٹک ہو جانا، اسے کہا جاتا ہے زہد عربی زبان میں۔ یعنی لغوی اعتبار سے ووکیبلری کے اندر یا ڈکشنری میں زہد کا مطلب ہوگا بے رغبتی اختیار کرنا، اسیٹک ہو جانا کسی بھی چیز سے، اور شریعت کی اصطلاح میں زہد کا مطلب ہوگا کہ آخرت کے لیے جو دنیا کے یعنی ڈفرینٹ فارمز آف مٹیریلسٹک بینیفٹس ہیں، جو پلیجرز ہیں، اور یہاں پہ جو ڈیزائرز ہیں، ان سے آخرت کی خاطر ان سے بے رغبت ہو جانے کا مطلب ہوگا زہد اختیار کر لینا۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا سے زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور لوگوں کے بارے میں زہد اختیار کرو گے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ What it means is ظاہر ہے جب دنیا کی جو لذات ہیں، جو یہاں کی ہماری ڈیزائرز کو فلفل کرنے کی، یہاں کی مٹیریلسٹک جو بینیفٹس ہیں، یہاں کی متاع ہے، اس سے انسان کی ایک فطرت ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس سے بینیفٹس لے رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آخرت سے وہ سارٹ آف لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا، زہد اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے اس کے دماغ میں آخرت کی فکر زیادہ اور اس کے دل کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور وہ ایک نوجوان تھا، غالباً کہیں کسی نے قصہ سنایا، ہی کیم ٹو سم بزرگ کسی کے پاس، اس نے پوچھا کہ میرا آخرت میں ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، آئی ڈونٹ مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، صدقہ کیا کرو، ڈونیشنز کیا کرو، چیریٹی کیا کرو۔ ہی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دیٹ، اور پھر کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ انہوں نے پوچھا اس سے کہ بھائی اب تمہارا کیا حال ہے، ابھی بھی مرنے سے ڈر لگتا ہے یا آخرت کا کچھ خوف دل میں باقی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب نہیں ڈر لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے اپنا جو مال تھا وہ اسی دنیا میں لگا کر اسی دنیا کے ہی چکروں میں بندہ لگا رہتا تھا، تو آخرت میں کوئی جمع پونجی یا کہہ لیں کچھ سیونگز نہیں ہوتی تھی ہماری۔ لیکن جو چیریٹی ہوتی ہے وہ صدقے کی فارم میں آخرت میں جمع اعمال کی صورت میں ہونے لگ جاتی ہے۔
تو اب اس نوجوان نے جب چیریٹی سٹارٹ کی تو آخرت میں اس کی کوئی سیونگز ہونا شروع ہو گئی، جمع پونجی جو بھی کہہ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے سیونگز اکاؤنٹس کے اندر تو پھر ظاہر ہے پروفٹس آنا شروع ہوتے ہیں، جو بھی ہے بینکنگ سیکٹر کے اندر انٹرسٹ یا پروفٹس یا جس فارم میں بھی ہم ٹرمینالوجی یوز کریں، سیونگز ہوں گی تو ظاہر ہے آٹومیٹکلی مال بڑھے گا، تو جس کا دنیا میں مال ہوگا اس کا دماغ بھی دنیا میں لگا رہے گا، اور جو آخرت کے لیے تیاری شروع کرے گا اس کا آخرت کے لیے دماغ لگا رہے گا۔ ہاؤ امپورٹنٹ، اور پھر لوگوں سے وضحت ما فیما عند الناس، لوگوں سے جب پھر اختیار کریں گے، اور ظاہر ہے جب دنیا سے بے رغبت ہوں گے تو اللہ محبت کرنے آٹومیٹکلی لگے گا، کیونکہ انسان خود بخود آخرت کی فکر میں لگا ہوگا تو وہ ایسا بندہ بن جائے گا جو اللہ سے محبت کرنے لگے گا۔ اور پھر دنیا سے لوگوں سے جب جو لوگوں کے پاس وسائل ہیں، جو ان کے پاس ان کے اثر و رسوخ اس کی پرواہ نہ کیے جائے، یا اسے ان سے کوئی بھی نہ کوئی کسی قسم کی امید ہی نہ رکھی جائے لوگوں سے، اور لوگوں سے نہ کچھ مانگا جائے، نہ سوال کیا جائے، نہ کچھ ان سے a person who doesn't ask anybody for anything، آٹومیٹکلی لوگوں کے اس بندے کے لیے ان لوگوں کے دل میں بھی عزت بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اب ٹوٹکا تو دیکھیں تو سلوشن تو بہت اچھا ہے، زہد، لیکن سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس مال پیسہ جائیداد کچھ بھی نہیں ہے، غریب فقیر آدمی ہے، اور وہ کہے کہ میں زاہد ہوں، تو اٹس ناٹ لائک دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس۔ ہاؤ اٹ ورکس از کہ ایک بندے کے پاس مال دولت پیسہ یا جو بھی جس لیول پہ بھی جتنی بھی آسائش اور فیسلٹیز اس کے پاس ہیں، اس کے بعد وہ انہیں لاپرواہ ان سے ہو کے اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرے گا، وہ زاہد کہلائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک بندے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور وہ زاہد بن جائے گا، نہیں، زاہد وہ بندہ ہوگا جس کے اندر زہد ہوگا، جس سے کہتے ہیں ایسیٹک بندہ ہوگا، وہ ہوگا جس کے پاس مال بھی ہوگا، پیسہ بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، اور وہ اسے لاپرواہ ہوتے ہوئے اس سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، وہ بندہ زاہد کہلائے گا۔ اسی لیے نبی کریم اور اٹ از ناٹ سو ایزی آف کورس، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا وقلۃ منطق فاقتربوا منہ فانہ یلقى الحکمہ، کہ جب تم کسی ایسے بندے کے پاس سے کی کمپنی میں جاؤ یا دیکھو یا کسی سے ملو جسے اللہ نے زہد اختیار کیا ہوا ہے دنیا میں، اور زہد اختیار کرنے کی ایک سائن کیا بتایا، قلت المنطق، کہ وہ باتونی نہیں ہے، وہ باتیں کم کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ نے خود آٹومیٹک زہد، ایک پیس، ایک سیرینٹی دی ہوئی ہے۔ اب جب ایسا بندہ تم دیکھو تو اس کے قریب جاؤ، فاقتربوا، اس کے قریب جاؤ، بندے سے ملو، اس سے تعلقات بناؤ، کیونکہ اللہ نے اسے حکمت عطا فرمائی ہے۔ اس وجہ سے، کیونکہ حکمت کی اپنی پھر بینیفٹس ہیں ظاہر ہے، اور زہد کے ہی بہت سارے بینیفٹ جو ہیں، اس میں ایک بینیفٹ یہی ہے کہ جس بندے کو اللہ زہد عطا فرماتے ہیں اسے اللہ حکمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، پھر زہد کے دو بینیفٹس ہوتے ہیں۔ جب کسی بندے میں فقط اس کی زبان وہ کم چلتی ہے اور اس کے اندر حکمت اللہ عطا فرماتے ہیں، تو اس بات کا مطلب کیا ہے، وَمَن يَؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جسے حکمت دی گئی اسے بہت ساری خیریں عطا کی گئیں، خیرًا کثیرا، بہت ساری خیریں۔ اور اسی لیے زہد کے دو جو بینیفٹس مین ہیں وہ ہمیں ایک دوسری روایت سے بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی پتہ چلتی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زاہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمہ فی قلبہ وانطق بها لسانہ وبصرہ عیب الدنیا وداءها او اخرجها منها سالما الی دار السلام، کہ جس بندے کے اندر زہد ہوتا ہے، پہلی چیز یہ کیا ہوتی ہے، اللہ انبت اللہ الحکمہ، اللہ اس کے فی قلبی، اس کے دل کے اندر حکمت ایک تو پیدا کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی زبان جب وہ جو بولتا ہے وہ سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے اپنی زبان کو، ہی تھنکس بیفور ہی اسپیکس، ایسا بندہ نہیں ہوتا جو بس زبان چلا رہا ہے کھچے مار رہا ہے ادھر کی، نہیں، وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے۔ پھر دنیا کے جو عیب ہوتے ہیں، بصرہ عیب الدنیا، دنیا کی جو برائیاں ہیں جو ان ریالٹی
اصل میں برائیاں ہیں جسے انسان اچھا سمجھ کے اپنے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو زاہد بندہ ہوتا ہے اس حکمت کی خاطر اس کی زبان کم چلتی ہے، اور اس کے اندر آٹومیٹکلی وہ دنیا کے عیوب اسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا بینیفٹ پھر اس زہد کا کیا ہوتا ہے، وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، پھر اللہ پاک اسے سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اور دار السلام یعنی کہ آخرت تک، یعنی کہ جنت تک پہنچا دیتے ہیں پھر خود بخود۔ تو اس کی اتنی ایمفسس ہے زہد اختیار کرنے کا آٹومیٹکلی انسان کی زندگی کے اندر، کہ جس بندے کو یہ اختیار ہو جائے اسے آٹومیٹکلی حکمت بھی مل جاتی ہے، اللہ اس کے دل میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کی زبان سوچ سمجھ کے بولنا شروع ہوتی ہے، اس کے آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی برائی جب انسان کرتا ہے تو وہ اپنے سینسز جو انسان کے ہوتے ہیں، یا وہ اپنی آنکھ سے برا دیکھتا ہے، یا زبان سے کسی کا برا دل دکھاتا ہے، کسی کے عیب کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، یا جو بھی برائی کرتا ہے، تو یا اس کے دل کے اندر برائی ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود آٹومیٹکلی اس بندے کو جو زاہد بننا چاہے گا، آٹومیٹکلی ان چیزوں کی برائیوں سے اللہ اسے خلاصی عطا فرمائیں گے، اور اسے اپنے حفظ و امان میں لیتے ہوئے اس دنیا سے اور دار السلام کی طرف یعنی کہ جنت تک پہنچا دیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ زہد بننا، کوئی انسان ایسے کہے کہ میں صبح اٹھ کے بولے کہ بھائی آج سے میں زاہد ہوں، تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت ساری ظاہر ہے ہر چیز کی جیسے ایک پریپریشن ہوتی ہے، ایک تیاری ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انسان کو اپنی لائف میں گیو اپ کرنا پڑتا ہے، اپنی جو کمفرٹ زون ہے اس کمفرٹ زون سے باہر جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے باہر جانا ہی اصل سب سے زیادہ گنا گزرتا ہے یا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے کسی بھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لما بعث به الى الیمن قال ایاک والتنعم فان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا کہ ایاک والتنعم، تم نعمتوں سے، جو دنیا کی جو پلیجرز ہیں، جو یہاں کے مٹیریل بینیفٹس ہیں، ان سے بچو، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، وہ یہ نعمت اس دنیا کے بینیفٹس حاصل کرنے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے، تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ مطلب ظاہر ہے آف کورس نہیں ہے کہ جو حرام چیز ہے اس سے تو بچنا ہی ہے، لیکن جو حلال ہے بندہ اس سے بھی بچنا شروع کر دے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھاگنے کی فکر نہ ہو انسان کی، اس سے بریک لگانے کا، اس سے کہیں نہ کہیں ایک لائن، ایک سرٹن کہتے ہیں اس نے ڈرا کی بھی ہو کہ نہیں ٹھیک ہے یہاں سے آگے تک ٹھیک ہے، اس سے لائن کو میں نے کراس نہیں کرنا، ایسا بندہ آٹومیٹکلی خود بخود انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے دل میں زہد ضرور بضرور عطا فرمائیں گے۔ اور جب کسی بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے ہدایت دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو خود بخود اسے زہد بھی عطا فرماتے ہیں، اسے شرح صدر بھی عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت عطا فرمانا چاہتے ہیں اسے اس کا جو سینہ ہے اسے شرح صدر اسلام کے لیے عطا فرما دیتے ہیں، آٹومیٹکلی اس کا دل کھل جاتا ہے، اور وہ ایکسیپٹ دل سے ایکسیپٹ، اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ سبمیشن، تو وہ اس سبمیشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس بندے کو اللہ ہدایت عطا فرمانے کی نیت کرتے ہیں۔ اور اس پر پھر یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، کہ جب یہ نور داخل ہوتا ہے سینے میں تو خود بخود اس انسان کو شرح صدر عطا ہو جاتا ہے۔ تو اس پر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ هل تلک من علم یعرف، کہ اس کی ٹیل اس اے سائن، کہ اچھا یہ نور عطا ہوا کسی بندے کو، شرح صدر عطا ہو گیا، اب وہ زاہد بن گیا، لیکن اس کا کوئی سائن ہمیں بتائیے گا۔ تو اس پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں التجافی فی دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزولہ، کہ جب کسی بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ شرح صدر عطا فرماتے ہیں، نور اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، تو یہ جو دنیا جو دھوکے کی اور فریب کی اور
فراڈ اور اسکیم اور اس کی جگہ ہے، خود بخود اس کی جو نیچرل انسٹنکٹ، جو اس کی طبیعت ہے، وہ اس سے خود بخود دور ہٹنا شروع ہو جاتی ہے انسان کی، اور وہ استعداد للموت قبل نزولی، یعنی کہ وہ موت کی تیاری کی فکر میں لگنا، یعنی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے وہ بندہ، پھر جسے اللہ خاص شرح صدر عطا فرما دے۔ تو یہ نور اللہ جب دل میں عطا فرماتے ہیں تو پھر انسان خود بخود زاہد بنتا ہے، پھر خود بخود اس کے دل میں یہ دنیا کی محبت سے کو وہ لات مار کے، اور خود بخود آخرت کی زندگی کے لیے اس کی یعنی کہ تگ و دو میں، اس کی فکر میں، اس کی چاہت میں اور ہوپ میں، اور اس جنت کو حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور دنیا سے آٹومیٹکلی وہ خود بخود دور ہونا، اس کا دل دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیسے کو ضائع کرنا شروع ہو جائے یا اپنا مال برباد کرنا شروع ہو جائے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، لیکن اس امت کی جو اصلاح ہے، جو اس پورا امت کی بحیثیت ایز این انڈیویجول اور ایز اے قوم، ایز اے ملت، ایز این امہ، اس کی جو بنیاد ہے، جو اس کی سمجھیں کہ پلر ہے، وہ یہی زہد ہے اور ایک یقین ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت فرما رہے ہیں ان کے پوتے کہ قال اول سلاح هذه الامت الیقین والزہد واول فساد البخل والعمل، کہ اس امت کی جو اصلاح ہے، جو اس کی ترقی، جو اس کی سکسیس ہے، اس کا معیار دو چیزیں ہیں، ایک یقین، اللہ پر یقین ہونا کہ بالکل جو کچھ ہے اللہ کی مرضی سے ہے، اور اس کی رضا الہی جسے کہا جاتا ہے، جو اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے بس اس پہ خوش ہو جانا، اس پہ راضی ہو جانا، یہ یقین ہو انسان کے اندر، اور اس کے اندر زہد ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو۔ ڈزن مین کہ اس کے بعد مال دولت نہیں ہے، زاہد تو ہے ہی وہ بندہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ زاہد کہہ کر پکارا، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا، فرمایا کہ زاہد میں نہیں ہوں، زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے رحمہ اللہ، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ زہد اختیار کیے ہوئے تھے، خلیفہ وقت مسلمان کے، امیر المؤمنین پوری مسلم امہ کے، یہ عباسی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، اور اس حال میں وفات ہوئی کہ چند جوڑے تھے، ایک پہنتے تھے اور دوسرا دھلنے میں جاتا تھا، اور کس طرح کی انہوں نے زہد والی زندگی اختیار کی۔ اصل زاہد تو وہ تھے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بینیفٹس اینڈ باؤنٹیز اللہ کی اس دنیا میں ہونے کے باوجود انہوں نے اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اور آخرت کی فکر میں لگے رہے، اصل زاہد تو وہ تھے۔ اور ظاہر ہے جو بندہ آٹومیٹکلی زہد اختیار کرے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کا یقین اللہ میں پھر خود بخود پختہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جو فرمائی وہ فساد یا البخل، کہ بخل، کنجوسی سے اور دنیا کے اندر چاہت لگانے سے، اس سے وہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس انسان کو برباد کرنے والی ہیں۔ تو دنیا میں رہنے کی آرزو اور یہ کنجوسی، بخل، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ان کا اپوزٹس ہیں۔ تو یہ دو چیزیں یعنی کہ یقین اور زہد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب کرنے والی، اس امت کی اصلاح کی بنیاد بننے والی ہیں، اور یہ دو چیزیں جو کہ بخل، کنجوسی، یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ مائزر ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کنجوسی کر رہا ہے، بخل ہے اس کے اندر، وہ ایسے ہی یہ بخل، اور دوسری عمل، دنیا کے اندر لمبی لمبی آرزویں لگانا اور دنیا کی زندگی میں اتنا زیادہ ایمفسس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کی فکر میں لگے رہنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کا فساد بننے کی باعث بن سکتی ہیں۔ بہرحال یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے بہت زیادہ اس حوالے سے کلیئرٹی ملتی ہے ہمیں، کہ اس میں یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نے پوچھا قال الزہادۃ، ان سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہ زہد ہے کیا، تو اس پر فرمایا الزہادۃ فی الدنیا لیست بالتحریم الحلال ولا بذات المال ولكن الزہادۃ فی الدنیا ان لا تکون بما فی یدیک اوثق مما فی ید اللہ وان تکون فی الثواب المصیبۃ واذا انت اصبت بها ارغب فیها لو انها القیت لک، کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب پوچھا کہ زہد ہے کیا، تو اس پر فرمایا زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر جو حلال ہے اس کو حرام کر کے بیٹھ جاؤ، یا بیکار میں اگر مال ہے تو اسے ضائع کرنے کا یا ختم کرنے کا، بذات المال ضائع کر دو اپنے مال کو ان نیسیسرلی کہ میرے پاس ختم ہو جائے کہ میں زاہد بن جاؤں. یہ دیٹ از ناٹ زہد، دیٹس ناٹ زہد. یعنی کہ وہ زہد جیسے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زہد وہ ہے جو اب عمر بن عبدالعزیز میں تھا، یعنی سب کچھ مال ہے اسے ضائع نہیں کر دیا اس نے، لیکن اور نہ ہی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، حلال نعمتیں دنیا میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان سے بچنے کا نام زہد نہیں ہے. زہد تو حلال کو حرام کرنے کا نام بھی نہیں ہے اور دنیا میں مال کو ضائع کرنے کا نام بھی نہیں ہے. زہد یہ ہے کہ جو کچھ بھی وٹ ایور یو ہیو ڈزنٹ میٹر، ایمپل ہو کم ہو جتنا بھی ہے، اس ہاتھ میں جو مال ہے اس سے زیادہ جو بھروسہ ہے، جو ایمان ہے، جو ڈپینڈنس ہے، وہ اس یقین کے ساتھ ہے کہ نہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. صرف یہ دیٹ از زہد. انسان اپنے اندر یہ ایک اس کیپیسٹی میں فیل کرے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، میرے ہاتھ میں جو مال ہے، جتنے میرے بینک اکاؤنٹس ہیں، میرے ایسٹس ہیں، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بڑھ کر کچھ ہے. بس یہ کیپیسٹی، یہ فیلنگ جس بندے کے اندر آ جاتی ہے وہ زہد حاصل کر لیتا ہے، یا اسے زاہد کہا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ بلا وجہ حلال کو حرام کر دیا یا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تلقین بار بار اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو فرمایا کرتے تھے. اور یہی اس حدیث میں بھی بتایا گیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں زہد اختیار کروں تو یہ نہیں دنیاوی نعمتوں کو، حلال کو حرام کر لینے سے نہیں آئے گا، بلکہ وہ اس چیز سے آئے گا کہ یہ ایمان ہو کہ جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے اس ہاتھ میں میرے سامنے، اس سے بڑھ کر میرے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی ہے، اذا انت اصبت بها ارغب فيها لو انها بقيت لك، کہ اگر کوئی تکلیف آ بھی گئی ہے تو یہ امید رکھنا، یہ ہوپ رکھنا، یہ وش کرنا اللہ سے کہ انشاءاللہ اس تکلیف کے بدلے اللہ مجھے جنت کی اور اس سے اعلیٰ و برتر نعمتیں عطا فرمائیں گے. یہ امید جس انسان میں آ جائے گی وہ آٹومیٹکلی زہد حاصل کر لے گا یا زاہد کہلایا جا سکے گا. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے، ان حدیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو بینیفٹس ہیں، جو باؤنٹیز ہیں، اسے حرام کو، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. نہ ہی کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کوئی بہت آسائش سے رہ رہا ہے تو ہم یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ نہیں یہ بندہ زاہد نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. زاہد وہ بندہ ہے، زاہد تو ہے ہی وہ بندہ جس کے پاس مال، پیسہ، دولت ہے اور اس کے باوجود اس کے دل میں اپنا اللہ کی محبت اس سے بڑھ کر ہے. اس کا یقین یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے رب کے پاس اس سے بڑھ کر ہے، وہ مجھے اس سے زیادہ دے سکتا ہے. تو وہ بندہ زاہد آٹومیٹکلی ہے. پھر وہ دنیا میں اللہ نے جتنی بینیفٹس اور جتنے سارے فائدے اور یہاں کے حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں دنیا میں کسی کو، تو انہیں حلال چیزوں کو اویل کرنا، ان سے فائدہ حاصل کرنا، اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے. آج کے لیے اتنے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.